أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول قول کے 28واں سپارہ ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون صدق اللہ العظیم 28واں سپارہ سورہ مجادلہ کے دوسرا رکوع ہے آیت نمبر 7 سے لے کر 13 تک 490 صفحہ ہے 16 لینے والا کا قرآن ہے جس کے پاس 490 صفحہ اور 491 490 اینڈ 491 اللہ اکبر سمجھ آ رہی بات پچھلے رکوع میں ہم نے کیا پڑھا پہلے رکوع میں 6 آیتوں میں مسئلہ زہار کے بارے میں ٹھیک ہے کس بارے میں یعنی کوئی اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ تم میری ماں کی پشت کی طرح ہو تو پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا وہ ہو جاتا تھا وہ طلاق شاک ہو جاتی تھی وہ جدا ہو جاتی تھی لیکن مسئلہ آ گیا پھر آگے ٹھیک ہے جی حل بتایا گیا اس کا کفارہ بتایا گیا یعنی اس سے طلاق نہیں ہوگی صحابی کا خولا صحابیہ کا واقعہ تھا اس میں ٹھیک ہے جی مجادلہ مطلب جھگڑا تو ملا ہے کہ نہیں حشر نہیں نکالیں اس سے پچھلی صورت نکالیں سورہ مجادلہ سمجھ آ رہی علم ترى ان اللہ علم ترى کیا آپ نے نہیں دیکھا ان اللہ کہ یعلم وہ جانتا ہے ما جو فی السماوات آسمانوں میں وما فی الارض اور جو زمین میں ما یکون نہیں ہوتی من نجوا کوئی سرگوشی ثلاثۃ تین لوگوں میں الا ہوا مگر وہ رابعہم ان میں چوتھا یعنی تین ہوتے ہو تو چوتھا کون ہوتا ہے اللہ تین بندے خوش پش کر رہے ہو نا خوش پش آپس میں باتیں کر رہے ہو سرگوشیاں کر رہے ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ کوئی سن نہیں رہا دیکھ نہیں رہا تو اللہ تعالیٰ سن رہا ہوتا ہے اس کا مطلب سمجھو چوتھا کون ہوتا ہے ولا خمسۃ اور نہ 5 کی الا ہوا مگر وہ سادسہم ان میں چھٹا ہوتا ہے چھٹا کون ہوتا ہے اللہ ولا ادنا اور نہ خواہ کم جتنے کم لوگ ہو 2 ہو آپس میں جتنے بھی ہو 1 ہو چاہے من ذالک اس سے ولا اکثر اور نہ زیادہ یعنی 5 سے زیادہ جتنے بھی زیادہ لوگ آپس میں گروپ بندی بن کے مشورہ کر رہے ہو تو اس میں سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کیمرے کے بغیر ڈرون کے بغیر فلاں کے بغیر اللہ تعالیٰ سن رہا ہے دیکھ رہا ہے لائیو سمجھ آئی ولا اکثر نہ زیادہ الا ہوا مگر وہ معہم ان کے ساتھ ہے
اللہ تعالیٰ ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ساتھ رکھ کے مشورہ کرو، اچھے مشورہ کرو دین کے بارے میں، تمام معاملات کے بارے میں۔ اینما جہاں کہیں وہ ہوں، ثم پھر ینبئہم وہ انہیں بتلائے گا، وہ سامنے مل جائے گا تم لوگوں کو، سمجھ آئیے، بتلا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ دوسرا رکوع نہیں سمجھ آتا آپ لوگوں کو، یہیں سے شروع ہو رہا ہے، یہ دیکھیں میں یہاں پہ پہنچ گیا ہوں۔ ثم ینبئہم، آپ الفاظ پہ انگلی رکھیں تاکہ صحیح ترجمہ آپ کو آئے۔ پھر وہ انہیں بتلائے گا، بما جو کچھ عامل انہوں نے کیا، یوم القیامت قیامت کے دن، یعنی قیامت کے دن سارا کچھ ریکارڈنگ دکھا دی جائے گی، یہ آپ کام کرتے رہے سب، ٹھیک ہے، اوکاڑا میں کیا ہوتا رہا، وہاں کیا ہوتا رہا، سمجھے، صحیح پتہ لگ جائے گا۔ آپ تو چھپا رہے ہیں نا معاملات، ہم ہر کوئی اللہ تعالیٰ پردے رکھے ہوئے، ہر کسی کے بہت سارے گناہ ہیں، ٹھیک ہے جی، کیمرہ کے سامنے کبھی کوئی آ جاتا ہے، کوئی یہاں نہیں آ جاتا، سمجھ آئی۔ ان اللہ بے شک اللہ بکل شیء ہر شے کو علیم ہے، جاننے والا ہے، سمجھ آئی بات۔ ادھر بھراؤ نہ لو، ادھر آؤ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ اسے کیا کرتا ہے، جانتا ہے۔ کبھی تین آدمیوں میں کوئی سرگوشی سمجھنے ہو کہ نہیں، سرگوشی کیا ہوتی ہے، اس طرح مطلب تھوڑا سا سائڈ پہ ہو گیا نا، آؤ آپس میں چھپ کے کوئی مطلب سرگوشی کرنا، سرگوشی، گوش مطلب کانوں، اس طرح ایک دوسرے کے قریب کان کر کے نا، کانوں میں کسر پسر کرنا، سرگوشی۔ سرگوشی لفظ کیا ہے، فارسی نہ لفظ، ایسی نہیں ہوتی جس میں چوتھا، کبھی تین آدمیوں میں کوئی سرگوشی ایسی نہیں ہوتی جس میں چوتھا وہ نہ ہو، کون، اللہ، اور نہ پانچ آدمیوں کی کوئی سرگوشی ایسی ہوتی ہے جس میں چھٹا وہ نہ ہو، اور چاہے سرگوشی کرنے والے اس سے کم ہوں یا زیادہ ہوں، وہ جہاں بھی ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، سمجھ آئی۔ پھر وہ قیامت کے دن انہیں بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا تھا، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا۔ آج تو یونیورسٹی والے پردہ رکھ لیں گے اپنے چکر میں، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے برانڈ کو بچانے کے لیے، اپنی کمائی بزنس کو بچانے کے لیے، لیکن اللہ رب العزت سزا دیں گے۔ دنیا میں سزا نہ ملی، دنیا میں جو سزا اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں مقرر کی ہے، جو اعمال کرتے ہیں ان کی سزا دینا ہی ان بدماشوں کا، بے حیاؤں کا علاج ہے۔ کیا علاج ہے، حد مقرر کرنا، 80 کوڑے 100 کوڑے، رجم کی سزائیں، سمجھ آ رہی۔ بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد وہاں کے یہودیوں سے امن و امان کے ساتھ رہنے کا معاہدہ فرمایا تھا۔ دوسری طرف یہودیوں کو مسلمانوں سے جو دلی بغض تھا، اس کی بنا پر وہ مختلف ایسی شرارتیں کرتے رہتے تھے جو مسلمانوں کے لیے تکلیف کا باعث ہوں۔ چنانچہ ایک شرارت یہ تھی کہ بعض اوقات جب وہ مسلمانوں کو دیکھتے تو آپس میں اس طرح کانا پھوسی، کیا کرتے، اس کام کیا کہتے ہیں، کھسل پھسر، بس ہم کانا پھوسی، اور ایسے اشارے شروع کر دیتے تھے جیسے وہ ان کے خلاف کوئی سازش کر رہے ہوں۔ صحابہ کرام وہ مثال کے طور پہ بیٹھے ہیں اور یہ آپس میں دیکھو مجھے دیکھو، اس طرح منہ سے بھی باتیں کر رہے ہوں، آنکھوں سے اشارے کر رہے ہوں۔ یتغامزون کا لفظ بھی آیا ہے امس پارے میں، یتغامزون کا مطلب ہوتا ہے آنکھوں سے اشارہ کرنا، غمازی کرنا، صحابہ کو تنگ کرنے کے لیے۔ جہاں صحابہ کو تنگ کرنے کی بات آئی، صحابہ کی گستاخی کی بات آئی، اللہ تعالیٰ نے فوراً جواب دیا ہے۔ اور ہم کیوں خاموش رہتے ہیں بھائی، جب صحابہ کے بارے میں کوئی بکواس کرے تو خاموش رہنا چاہیے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا سنت طریقہ ہے بھائی، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں۔ تو کیا کرتے تھے، وہ اشارے شروع کر دی جیسے وہ ان کے خلاف کوئی سازش کر رہے ہوں۔ بعض منافقین بھی ایسا ہی کرتے تھے، اس طرز عمل سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی تھی صحابہ کرام کو، اس لیے انہیں اس طرح کی سرگوشیاں کرنے سے منع کر دیا گیا تھا۔ اس کے باوجود وہ اس سے باز نہیں آئے، اس پر یہ آیات نازل ہوئی۔ بدماش جو منافقین ہیں وہ تو کیا ہیں، انہوں نے کیا ہونا ہے، باز نہیں آنا ہے۔ الم ترى، کیا تم نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کو جنہیں نہو منع کیا گیا، عن النجوى سرگوشی سے، ثم یعودون پھر وہ وہی کرتے ہیں، یعنی وہی سرگوشی بار بار کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، لما وہ بات جو نہو منع کیا گیا انہیں سرگوشی وغیرہ، انہوں عنہ اس سے، ویتناجون وہ باہم سرگوشی کرتے ہیں، بالاسم گناہ سے، گناہ کی باتیں کرتے ہیں، والعدوان اور سرکشی، ومعصیت الرسول اور نافرمانی رسول کی، وَإِذَا اور جب جاؤ کا وہ آتے ہیں آپ کے پاس، یعنی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، حیو کا آپ کو سلام دعا دیتے ہیں، بیما جن سے، لم یحیی کا آپ کو دعا نہیں دی، بہ اللہ اس لفظ سے،
یعنی وہ لفظ ایسا استعمال کرتے ہیں، آگے بتائیں گے، ٹھیک ہے جی. جیسے ہمارے ہاں سلام کا تلفظ صحیح نہیں ہے، تلفظ صحیح ہونا چاہیے. وَيَقُولُونَ وہ کہتے ہیں فی انفسہم اپنے دل میں، یعنی جمع سب اپنے آپ کو دل میں کیا کہتے ہیں، لولا کیوں نہیں، یعذبنا ہمیں عذاب دیتا اللہ بما اس کی جو نقول ہم کہتے ہیں، حسبہم ان کے لیے کافی ہے، جہنم میں یصلونہ وہ ڈالے جائیں گے اس میں، فبئسا سو برا المصیر ٹھکانہ. المصیر کا مطلب ہوتا ہے ٹھکانہ. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں سرگوشی کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، پھر بھی وہ وہی کام کرتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسی سرگوشیاں کرتے ہیں جو گناہ، زیادتی اور رسول کی نافرمانی پر مشتمل ہوتی ہے. مطلب کیا ہے، اچھی سرگوشیاں کرنا منع نہیں ہے. اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں ایسے طریقے سے سلام کرتے ہیں جس سے اللہ نے تمہیں سلام نہیں کیا، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ ہمیں سزا کیوں نہیں دے دیتا. جہنم ہی ان کی خبر لینے کے لیے کافی ہے، وہ اسی میں جہاں پہنچیں گے، اور وہ پہنچنے کی بہت بری جگہ ہے. یہودیوں کی ایک شرارت یہ تھی کہ جب وہ مسلمانوں سے ملتے تو السلام علیکم کہنے کے بجائے السلام علیکم. سمجھ آئی؟ ہم جلدی میں کیا کرتے ہیں، السلام جلدی میں کیا کرتے ہیں، السلام علیکم. جلدی میں ہم کیا کہتے ہیں، تو ہم نے جلدی میں بھی نہیں کرنا اور صحیح کہنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جلدی کرنے کی لوڑ نہیں ہے، سچ بہت زیادہ اپنے آپ بزی نہ کرو، نہیں اتنا کرو. تو سمجھ آ گئی. کہتے تھے السلام علیکم کے معنی ہے تم پر سلامتی ہو، اور السلام علیکم کے معنی ہے تم پر ہلاکت ہو، موت ہو. سین والا جو السلام، اس کا مطلب کیا ہے، موت. سمجھ آ گئی بات کہ نہیں؟ کیونکہ دونوں لفظوں میں صرف ایک لام کا فرق ہے. کس کا؟ کس طرح؟ السلام لام علیہ زبر لا، اور السام فرق ہے. اس لیے بولتے وقت سننے والے خیال بھی نہیں کرتے تھے، جلدی میں بولیں تو پھر اور بھی خیال نہیں ہوتا، لیکن وہ لوگ اس طرح اپنے بغض کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے تھے. اس آیت میں ان کی اسی شرارت کی طرف اشارہ ہے. اپنی مذکورہ شرارتوں کے بعد وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اگر ہماری یہ باتیں غلط ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر سزا کیوں نہیں دیتا، اور چونکہ ہم پر کوئی سزا مسلط نہیں ہو رہی اس لیے ثابت ہو کہ ہم برحق ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نرمی کر رہے ہیں، ان کو تھوڑا ڈھیل دے رہے ہیں، تو اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اذا جب تناجیتم تم باہم سرگوشی کرتے ہو. تیسری آیت میں پھر سرگوشی کا ذکر آ رہا ہے. فلا تتناجوا تو سرگوشی نہ کرو. اب ایمان والوں کو کرا جائے بالاسم گناہ کی، والعدوان اور سرکشی، ومعصیت الرسول اور نافرمانی رسول کی، وتناجوا سرگوشی کرو بالبر. دیکھو اجازت بھی دی جا رہی ہے. اب سمجھ آ گئی کون سی سرگوشی کرو، بالبر نیکی میں، والتقوی اور پرہیزگاری میں، واتقوا اللہ. اس کے بعد واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، الذی وہ جو الیہ اس کی طرف پاس تحشرون تم جمع کیے جاؤ گے. اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے سرگوشی کرو تو ایسی سرگوشی نہ کرو جو گناہ، زیادتی اور رسول کی نافرمانی پر مشتمل ہو. 3 چیزیں سے بچنا ہے، گناہ والی بھی نہ ہو، اور کیا ہو، زیادتی سرکشی والی بھی نہ ہو، رسول کی مخالفت والی بھی نہ ہو. ٹھیک ہے جی. مشتمل ایسی سرگوشی کرو جو نیک کاموں پر اور تقوی پر مشتمل ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس تم سب کو جمع کر کے لے جایا جائے گا. انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا. انما اس کے سوا نہیں، النجوى سرگوشی من الشیطان شیطان سے، لیحزن تاکہ وہ غمگین کرے، الذین ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لائے، ولیسا اور نہیں، بضار وہ ان کا بگاڑ سکتا، شیئا کچھ، الا بغیر باذن اللہ اللہ کے حکم سے، وعلی اللہ اور اللہ پر فلیتوکل تو بھروسہ کرنا چاہیے، المؤمنون مومنوں کو. ایسی سرگوشیاں پھر چوتھی آیت میں سرگوشیاں آ رہا ہے. بات سمجھ آ رہے ہو کہ نہیں؟ بار بار لفظ آ رہا، انگلی رکھو. نجوہ کا مطلب کیا، سرگوشی کدھر ہے، پتہ ہی نہیں کتنے ہوئے. ایسی سرگوشی تو شیطان کی طرف سے ہوتی ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو غم میں مبتلا کرے، اور وہ اللہ کے حکم کے بغیر انہیں ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. آیت نمبر 10 ہے. اب اس طرح تو سمجھو نا. اب 10 سمجھ آئی؟ 10 کدھر ہے؟ آپ لوگ عجیب ہو. یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا قیل جب کہا جائے، لکم تمہیں، تفسحوا تم کھل کر بیٹھو، فی المجالس مجلس میں، اس میں مجلسوں میں کیا کرو،
ففصحوا تو تم کھل کر بیٹھ جایا کرو، یفصح اللہ کشادگی بخشے گا اللہ تعالیٰ لکم تمہیں، وَإِذَا قِيلَ اور قیل انشدوا اور جب کہا جائے تمہیں اٹھ کھڑے ہو، فانشدوا تو اٹھ جایا کرو، یرفع اللہ الذین بلند کر دے گا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو لوگ ایمان لائے منکم تم میں سے، والذین اور جن لوگوں کو اوتوا العلم علم عطا کیا گیا، درجات درجے، واللہ اور اللہ بما اس سے جو کچھ تعملون تم کرتے ہو خبیر ہے باخبر ہے۔ اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں دوسروں کے لیے گنجائش پیدا کرو، یعنی جب بہت زیادہ رش بن گیا ہے اور جگہ کم ہے اور بندے زیادہ ہیں تو پھر تھوڑا تھوڑا سکڑ کے بیٹھو، آگے آگے ہو کے بیٹھو، ٹھیک ہے۔ جب کہا جائے جمعے کے وقت یا کسی ایسے موقع پہ رش ہوتا ہے، ٹریفک زیادہ ہو جاتی ہے، بندے زیادہ، تو پھر کیا کریں، تھوڑا سا گنجائش پیدا کریں اوروں کے لیے، دل بڑا کریں، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا تنگ ہو کے بیٹھ جائیں تو کیا ہوتا ہے، تو گنجائش پیدا کیا کرو، اللہ تمہارے لیے وسعت پیدا کرے گا۔ اور جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے، اللہ ان کے درجوں کو میں بلند کرے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے ساتھ اس چبوترے پر تشریف فرماتے ہیں جسے صفہ کہا جاتا ہے، سمجھ آئی؟ صفہ ایک مدرسہ، ایک یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی ایسی بھی ہوتی تھیں، سمجھ آئی؟ جہاں پہ یہ پاکیزہ علوم ہوتے تھے، وہاں پہ غلط کام نہیں ہوتے تھے، جسے صفہ کہا جاتا ہے۔ چبوترا ایک اسپیشل جگہ، ٹھیک، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے، آپ کے ارد گرد بہت سے صحابہ بھی بیٹھتے ہوئے تھے۔ اتنے میں کچھ ایسے بزرگ صحابہ ہیں جو غزوہ بدر میں شریک تھے اور ان کا درجہ اونچا سمجھا جاتا تھا، ان کو مجلس میں بیٹھنے کی جگہ نہ ملی تو وہ کھڑے رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکائے مجلس سے فرمایا کہ وہ ذرا سمٹ کر آنے والوں کے لیے جگہ پیدا کریں، اس کے باوجود ان کے لیے جگہ کافی نہ ہوئی، تو آپ نے بعض شرکائے مجلس سے فرمایا کہ وہ اٹھ جائیں، لہٰذا جب کوئی بڑا بزرگ آ جائیں، علماء آ جائیں تو کیا کرنا چاہیے، ان کو جگہ دینی چاہیے، آگے بھی امام کے پیچھے بھی کھڑے ہونے کی جگہ دینی چاہیے، یہ نہیں کہ پیچھے فاسق کھڑے ہوں بے نمازی اور صرف اذان کوئی شوقین نہ کھڑے ہو جائیں، پیچھے کھڑے ہوں بزرگ عالم باکمال متقی کھڑا ہونا چاہیے، جو نماز پڑھا سکیں، اذان صرف نہ دے سکیں، نماز بھی پڑھا سکیں اور اچھے ہوں، اچھا سمجھا جاتا ہے ان کو، سمجھ آئی؟ تو کیا کیا، اٹھ جائیں اور ان آنے والوں کے لیے جگہ خالی کر دیں۔ اس پر کچھ منافقین نے برا منایا ہے، ان کا ہر موقع پہ برا ہی منانا، انہوں نے کیا کرنا، مسلمان جو نہیں ہوتے وہ، کہ لوگوں کو مجلس سے اٹھایا جا رہا ہے۔ عام طور سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معمول نہیں تھا، لیکن شاید کچھ منافقین نے آنے والوں کو جگہ دینے میں تردد کیا ہو، ضد کی، نہیں جگہ دی، اس لیے آپ نے انہیں اٹھا دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ ہے کہ کون منافق ہے کون کیا ہے۔ ایک صحابی حذیفہ رضی اللہ کو آپ نے نام بتا دیے تھے، فلاں فلاں منافق کا نام ہے، جس جنازے میں وہ شامل ہوتے تھے حضرت عمر بھی شامل ہوتے، جس جنازے میں شامل نہیں ہوتے حضرت عمر شامل نہیں ہوتے، ان کو پتہ ہے انہیں نام منافقین کا، کیونکہ اللہ نے صاف جنازہ منع کیا ہے، قبر پہ کھڑا ہونا بھی منع کیا ہے۔ اور سمجھ آ رہی ہے بات، کیونکہ مسلمان کدھر ہیں وہ۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، اس میں ایک تو مجلس کا عام حکم بیان فرمایا گیا، آنے والوں کے لیے گنجائش پیدا کرنی چاہیے، اور دوسرا یہ حکم بھی واضح کر دیا گیا کہ اگر مجلس کا سربراہ کسی وقت محسوس کرے، یعنی میزبان ہوسٹ محسوس کرے کہ آنے والوں کے لیے جگہ خالی کرنی چاہیے، تو وہ مجلس میں پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ حکم دے سکتا ہے کہ وہ اٹھ کر نئے آنے والوں کو بیٹھنے کی جگہ دیں۔ البتہ کوئی نیا آنے والا خود کسی کو اٹھنے پر مجبور نہیں کر سکتا، جیسا کہ ایک حدیث میں رسم کی یہی تعلیم مذکور ہے۔ اس میں مجلس کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، راستہ ایک بنایا جاتا ہے آنے والوں کے لیے، ٹھیک ہے جی، اس طرح عام جلسے جلوسوں میں ترتیب بنائی جاتی ہے، ایک علیحدہ سے راستہ بنایا جاتا ہے، بزرگوں نے سائڈ سے آنا ہے تو سائڈ پہ راستہ خالی چھوڑا جاتا ہے، تو بہت سارے وہ اور طریقے بھی ہوتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ناجیتم، جب تم کان میں بات کرو، الرسول رسول سے، فقدموا، تو تم دے دو، بین یدی، پہلے نجواکم، اپنے سرگوشی، صدقۃ، کچھ صدقہ، ذالک، یہ خیر، لکم، بہتر تمہارے لیے، واطہر، اور زیادہ پاکیزہ ہے، فإن لم تجدوا، پھر اگر تم نہ پاؤ، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، غفور، بخشنے والا، رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، جب تم رسول سے تنہائی میں کوئی بات کرنا چاہو تو اپنی اس تنہائی کی بات سے پہلے کچھ صدقہ کر دیا کرو، یعنی سرگوشی اگر نبی سے کرنی ہے اس کا ادب دیکھیں آپ، کیا کریں، صدقہ کر دیا کرو،
یہ طریقہ تمہارے حق میں بہتر اور زیادہ ستھرا طریقہ ہے۔ ہاں اگر تمہارے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو تو اللہ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ جو لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں بات کرنے کا وقت مانگتے تھے بعض اوقات وہ غیر ضرور طور پر آپ کا زیادہ وقت لے لیتے تھے، چونکہ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی شخص آپ سے بات کرتا تو خود سے اس کی بات نہیں کاٹتے تھے، اس لیے بعض لوگ اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے جن میں کچھ منافقین بھی شامل تھے۔ چنانچہ اس آیت نے یہ حکم دیا تھا کہ جو کوئی شخص آپ سے تنہائی میں بات کرنا چاہے وہ پہلے کچھ غریبوں کو صدقہ خیرات کر کے آئے۔ البتہ ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا گیا تھا کہ اگر کسی کے پاس صدقہ کرنے کی استطاعت نہ ہو تو وہ اس حکم سے مستثنیٰ ہے۔ صدقے کی کوئی مقدار متعین نہیں فرمائی گئی تھی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ تنہائی کا وقت دیا تو 1 دینار صدقہ کیا تھا۔ اس کی ایک مصلحت یہ تھی کہ وہی لوگ تنہائی میں آپ کا وقت لیں جنہیں واقعی ضرورت ہو۔ اگلی آیت میں اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا جیسا کہ اگلے حاشیے میں آ رہا ہے۔ اشفقتم، کیا تم ڈر گئے، ان تقدموا، کہ تم دے دو، بین یدی، پہلے، نجواکم، اپنی سرگوشی، صدقات، فإذ لم تفعلوا، سو جب تم نہ کر سکے، وتاب اللہ، اور درگزر فرمایا اللہ نے، علیکم، تم پر، فاقیموا الصلاۃ، اور تو قائم کرو الصلاۃ، نماز کو، واتوا الزکوٰۃ، اور ادا کرو زکوٰۃ، واطیعوا اللہ، اور تم کہا مانو اللہ کا، ورسولہ، اور اس کے رسول کا، واللہ خبیر، اور اللہ باخبر ہے، بما، اس سے جو تم کرتے ہو۔ کیا تم اس بات سے ڈر گئے کہ اپنی تنہائی کی بات سے اس پہلے صدقات دیا کرو، اب جب کہ تم ایسا نہیں کر سکے اور اللہ نے تمہیں معاف کر دیا تو تم نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتے رہو، اور جو قائم بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ صدقہ کرنے کا جو حکم پچھلی آیت میں دیا گیا تھا اس آیت نے، اس آیت نے، آیت نمبر 13 نے کیا کیا، اس آیت نے اس کو منسوخ کر دیا، کیونکہ جس مقصد سے وہ حکم دیا گیا تھا وہ پورا ہو چکا تھا۔ لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت لینے سے احتیاط کرنے لگے تھے اور منافقین کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر وہ اب بھی پہلے جیسا طرز عمل جاری رکھیں تو ان کا راز کھل جائے گا۔ چنانچہ اس آیت نے فرمایا کہ اب صدقہ کرنا ضروری نہیں ہے، البتہ اپنے دوسرے دینی فرائض مثلا نماز اور زکوٰۃ وغیرہ ادا کرتے رہو۔ الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، الی، طرف کو، الذین، جو لوگ، تولوا، دوستی کرتے ہیں، قوما، ان لوگوں سے، غضب اللہ، اللہ نے غضب کیا، علیہم، ان پر، ما ہم، نہ وہ، منکم، تم میں سے، ولا منہم، اور نہ ان میں سے، ویحلفون، اور وہ قسم کھا جاتے ہیں، علی الکذب، جھوٹ، وہم، حالانکہ وہ، یعلمون، جانتے۔ کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا جنہوں نے ایسے لوگوں کو دوست بنایا ہوا ہے جن پر اللہ کا غضب ہے، یہ نہ تو تمہارے ہیں اور نہ ان کے، نہ تمہارے ہیں نہ ان کے، یہ جو مسلط ہوئے ہیں نا ہمارے اوپر بدماش مافیا، وہ یہ جانتے بوجھتے جھوٹی باتوں پر قسمیں کھا جاتے ہیں۔ اس سے مراد منافقین ہیں جنہوں نے یہودیوں سے ایسی دوستی گانٹھی ہوئی تھی، اس کے نتیجے میں وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہے تھے۔ ان کو آنے دو۔ اعد اللہ لهم عذابا شدیدا انہم ساء ما كانوا يعملون، اعد اللہ، تیار کیا اللہ نے، ایمرجنسی ہے، جاؤ ان کو بھیجو۔ اعد اللہ، تیار کیا اللہ نے، لہم، ان کے لیے، عذاب شدیدا، سخت، انہم، بے شک وہ، ساء، برا، ما، جو کچھ، کانوا یعملون، کرتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت برے ہیں وہ کام جو کر رہے ہیں، سمجھ آئی، بہت برا کام کیا انہوں نے وہاں پہ۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین، اتخذوا، انہوں نے بنا لیا، ایمانہم، اپنی قسمیں، جنۃ، ڈھال، فصدوا، پس انہوں نے روک دیا، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، فلہم، تو ان کے لیے، عذاب ہے، مہین، ذلت کا۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ایک ڈھال بنا لیا ہے، پھر وہ دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے رہے ہیں، اس لیے ان کے لیے ایسا عذاب ہے جو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ یعنی جس طرح ڈھال سے تلوار کے وار کو روکا جاتا ہے، یہ لوگ سازشیں کرنے کے باوجود قسمیں کھا کر اپنے مسلمان ہونے کا یقین دلاتے ہیں تاکہ مسلمانوں کی طرف سے کسی جوابی کارروائی سے بچ سکیں۔ لن تغنی عنہم لن تغنی عنہم، ہرگز نہ بچا سکیں گے، عنہم، ان سے، اموال، ان کے مال، ولا، اور نہ، اولاد، ان کی اولاد، من اللہ، اللہ سے، شیئن، کچھ، ذرا بھی، اولئک، یہی لوگ، اصحاب النار، دوزخ والے ہیں، جنمی ہیں، ہم فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے، یہ دوزخ والے ہیں، یہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون، یوم، جس دن، یبعث،
یبعث اللہ انہیں اٹھائے گا اللہ جمیعاً سب کو فیحلفون تو وہ قسمیں کھائیں گے لہو اس کے لیے کما جیسے یحلفون وہ قسمیں کھاتے ہیں لکم تمہارے لیے تمہارے سامنے ویحسبون اور وہ گمان کرتے ہیں انہم کہ وہ اعلی شیء کسی شے پر اعلیٰ یاد رکھو انہم بے شک وہ ہموز کاذبون وہی جھوٹے ہیں جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کرے گا تو اس کے سامنے بھی یہ اسی طرح قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے سامنے کھاتے ہیں اور یہ سمجھیں گے کہ انہیں کوئی سہارا مل گیا ہے یاد رکھو یہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں یہاں تو جھوٹ موٹ بچ جائیں گے نا سزا سے بچ جائیں گے پیسے شیسے لے دے کے بچ جائیں گے ٹھیک ہے جی وہ بنانے والا پھنس جائے گا اور کرنے والے بچ جائیں گے ایک لڑکا تھا 3 لڑکیاں تھیں بچ جائیں گے کسی کے پیسے سے لے کے بچ جائیں گے آخرت میں تو نہیں مرنے کے بعد تو نہیں بچیں گے توبہ نہیں کریں گے زنا سے توبہ نہیں کریں گے گناہ سے توبہ نہیں کریں گے بچنے والے نہیں ہیں توبہ کر لیں پاک ہو جائیں ٹھیک ہے جی تو اللہ تعالیٰ نے سزا دی ہیں جو ایسی حدیں مقرر کی ہیں جن کی کیا ہے سزا ہے یہ ہم دوسرے آگے نہیں چلے گے یار یعنی رکوع سے آگے ہم چلے گئے چلو اب چلے گئے تو چلے جاتے ہیں تلاوت کے بغیر ہی خاموش رہیں اب چلے گئے ہیں تو چلے جائیں تو ایک آیت پڑھ لیتے ہیں پھر ہم اس کی تلاوت کر لیں گے ٹھیک ہے استحوذ غالب آ گیا علیہم ان پر الشیطان و شیطان فانسم تو اس نے انہیں بھلا دی ذکر اللہ کی یاد الائی کا یہ لوگ حزب الشیطان گروہ ہیں شیطان کے اللہ یاد رکھو ان بے شک حزب الشیطانی گروہ شیطان کا ہم الخاسرون گھاٹا پانے والے ہیں ان پر شیطان نے پوری طرح قبضہ جما کر انہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا یہ شیطان کا گروہ ہے یاد رکھو شیطان کا گروہ ہی نامراد ہونے والا ہے آپ دیکھیں کسی دور میں اس کی کچھ علماء نے تعویل کی تھی لفظ کو توڑ کے پڑھیں آپ حزب بش لفظ سنو بش کو جانتے ہو نا جارج ڈبلیو بش اب تو نام لینے سے کسی کو مسئلہ نہیں ہوگا پرانا کوئی امریکہ کا بندر تھا امریکہ کا کیا تھا مسلمانوں کا اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کا دشمن تھا اور ایک وہ واقعہ اس نے کروا کے پھنسایا مسلمانوں کو مروایا مسلمانوں کو بہت بڑی جنگ چھیڑی وہ شیطان کا بندہ ہے نا بش شیطان لفظ سمجھ رہے ہو بش شیطان یعنی بش کو شیطان سے انہوں نے تعویل کی اللہ تعالی ہمیں ان آیات کو جو پڑھی گئی سنی گئی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ